اور جب اللہ کی عطا سے مومن واقف ہو جاتا ہے تو پھر وہ راستے اپناتا ہے جن راستوں پر اللہ اپنی عطا کر کے انعام والا بناتا ہے۔ اللہ کا ہی مومن تجھ پر احسان ہے اور اللہ ہی تیرا مددگار ہے، اور اللہ ہی تجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلا لیتا ہے، اور اللہ تجھ پر اپنا رحم کرم کر کے تجھے اپنا بنا لیتا ہے۔ اے انسان مومن، تو اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سپرد کر دے اور رب کے حکم پر تو رب کی پناہ میں آ جا، اور رب کی پناہ میں آ کر تو رب کا دوست بن جا۔ اللہ تجھے اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اور جب تو اللہ کی چاہت کو اپنا لے گا اللہ تجھے اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ کے دوستوں کی ہی تو برکت سے برکت ملتی ہے، دعا سے شفا ملتی ہے، قرب سے دل کو اقرار ملتا ہے، اور دیدار سے عبادت کا شرف جمال ملتا ہے۔ اللہ کے دوستوں سے وہ عمل پوچھو جن عملوں سے تمہارے دل، تمہاری نگاہ، تمہاری زبان اور تمہارا جسم اور تمہارا گھر روشن ہو جائے، اور جس کا گھر روشن ہو جاتا ہے وہ تمام اندھیروں سے نجات پا لیتا ہے۔ اللہ کا اے بندے تجھ پر سب سے بڑا احسان ہی تجھے اندھیروں سے نکال کر نور کی دولت دینا، اور جسے اللہ نور ایمان سلامتی کی دولت عطا کر دیتا ہے وہی تو بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اللہ بھی اسی سے راضی رہتا ہے۔ اگر اے مومن تو کسی پریشانی، مصیبت، رنج و غم، بلاؤں، نحوستوں، بندشوں اور جادوں اور نظر بد کا شکار ہو گیا ہوا ہے تو جان لے اللہ کے پاس ہی تیری نجات ہے، اور اللہ کے حکم کو مان کر ہی تو نجات پا سکتا ہے، اور اللہ کی عبادت ہی تجھے اللہ نے اس لیے دی ہے کہ تو اللہ کی مدد کا حقدار بن جائے، اور اللہ تیری مدد کر کے تجھے تمام آفتوں، مصیبتوں، بندشوں سے نجات دے کر اپنی رحمت کے حصار میں لے لے۔ اللہ جسے اپنی رحمت کے حصار میں لے لیتا ہے اسے قلب اطمینان ایمان نور عطا کر دیتا ہے،
وہی تو مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور بھروسہ کرنے والا ہی تو اللہ کے ہاں برگزیدہ ہے۔ جس نے اللہ رب العزت کی عزت کی پاسداری کی ہے، وہی تو بھروسے والا ہے، وہی تو توکل والا ہے، وہی تو سلامتی والا ہے، وہی تو شہادت والا ہے، وہی تو عارف ہے، وہی تو عالم ہے، وہی تو متقی ہے، وہی تو پرہیزگار ہے، وہی تو صابر ہے، وہی تو ذاکر ہے، وہی تو افضل ہے، وہی تو دانا ہے، وہی تو کامل ہے، وہی تو برکت والا ہے، وہی تو نحوستوں سے بلاؤں سے، پریشانیوں اور مصیبتوں اور رنجشوں سے، آفتوں اور خباستوں سے نجات والا ہے۔ اے مومن، اگر تو چاہتا ہے کہ تو کسی بیماری سے نجات پانا، تو جان لے اللہ نجات دینے میں قادر ہے۔ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ، اور اللہ کو ہی اپنا مددگار اور شافی مان، اور اللہ کو ہی احسان والا، برکت والا اور انعام دینے والا مان۔ تیرا ماننا ہی نجات ہے۔ طریق بادشاہی، حکمت عطائے، بخشش حق ہے۔ اگر تو اللہ سے مانگنے لگ جائے تو اللہ ہی دینے والا مہربان ہے۔ اے انسان، اگر تو کسی جادو کی بندش میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، یا تیری گود یا تیری نظر یا تیرا رزق یا تیری برکت یا تیری عزت یا تیرا شعور یا تیری عقل باندھ دی جاتی ہے، تو تجھے اس کی نجات کے ذریعے بھی معلوم ہونے چاہیے۔ بندش ایک بہت بڑا جادو ہے، اور جس پر بندش کے آثار ظاہر ہو جائیں، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا علاج کروائے، چاہے انسان کی اولاد کا مسئلہ ہو، چاہے شادی کا مسئلہ ہو، چاہے رزق کا مسئلہ ہو، چاہے عزت کا مسئلہ ہو، چاہے صحت کا مسئلہ ہو، چاہے پاکی کا مسئلہ ہو، چاہے شر کا مسئلہ ہو، چاہے خباثت کا مسئلہ ہو، چاہے خناس کا مسئلہ ہو، چاہے غفلت کا مسئلہ ہو، چاہے نحوست کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے پر اگر تو بندش کا شکار ہو جاتا ہے تو تجھے اللہ کے حکم کو مان کر اور اللہ رسول کی پیروی کر کے تجھے ثابت قدمی کے ساتھ وہ عمل کرنے چاہیے جن عملوں کے ذریعے اللہ تجھ پر جو بندشیں، جو نحوستیں اور جو بے برکتیاں مسلط ہو چکی ہیں، ان سے اگر تو نجات چاہتا ہے تو تجھے عمل کرنے ہوں گے نیک، یعنی کہ پرہیزگار بننا ہوگا۔ جب تو متقی اور پرہیزگار بن جائے گا اور 5 وقت کا نمازی بن جائے گا
اور باوضو رہنے والا ہو جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں رونے والا بن جائے گا اور اس کا ذکر کر کے غفلت سے بیدار ہو جائے گا اور اللہ کے ذکر سے ہی اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا، تو اللہ تجھے تمام بندشوں، تمام بیماریوں، تمام خبیث اور خباث کے شر سے، تمام نظر بد سے اور تمام جادو سے پناہ دے گا۔ اے مومن انسان، تجھے اللہ نے علم ہی تو نجات کے لیے دیا ہے، علم ہی تو شفا کے لیے دیا ہے، علم ہی تو نور کے لیے دیا ہے، علم ہی تو شعور کے لیے دیا ہے، علم ہی تو مدد کے طریقوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، علم ہی تو عبادت کے لیے دیا ہے، علم ہی تو شکر اور صبر کے لیے دیا ہے، علم ہی تو فضیلت اور مرتبے کے لیے دیا ہے، علم ہی تو پہچان اور نقصان سے بچنے کے لیے دیا ہے، علم ہی تو قرب، معرفت اور پناہ کے لیے دیا ہے۔ اے مومن انسان، تجھے علم ہی تو اللہ نے اپنی تعریف، اپنی رحمت، اپنا کرم اور اپنی قدر کے لیے دیا ہے۔ تجھے علم ہی تو اللہ نے اپنی پہچان اور اپنے انعامات اور اپنی دوستی اور اپنے اسم کے لیے دیا ہے۔ تجھے علم ہی تو اللہ نے پاکی، سلامتی، دبدبا اور غالب ہونے کے لیے دیا ہے۔ تجھے علم ہی تو اللہ نے نجات، شفا، بقا کے لیے دیا ہے۔ تجھے علم ہی تو اللہ نے رضا، وفا، عطا اور دعا کے لیے دیا ہے۔ تجھے علم ہی تو اللہ نے عاجزی، حسن اخلاق، رحم دلی اور کرم کے لیے دیا ہے۔ تجھے اللہ نے جو علم دیا ہے وہی تو علم تیرے لیے تیرا مددگار ہے۔ اگر تو علم کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا، اور علم تجھے اللہ سے مدد مانگنے کے تمام طریقے بتائے گا۔ جب علم سے اللہ کی مدد کے طریقے پوچھو گے تو اللہ تمہیں اپنی مدد کے علم سے تمام طریقے بتا دے گا، اور جو اللہ نے علم سے اے مومن انسان تجھے اپنی مدد کے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں سے ہی تو اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والا، اللہ کا احسان والا بندہ بن جائے گا۔ اور جب تو اللہ کی مدد سے اللہ کا بندہ بن جائے گا تو اللہ تیری مدد کر کے تجھے تمام ہتھیروں سے نجات والا بنا دے گا، تمام آفتوں سے نجات والا بنا دے گا، تمام بلاؤں سے نجات والا بنا دے گا، تمام بیماریوں سے نجات والا بنا دے گا، تمام جہالتوں سے نجات والا بنا دے گا، تمام نحوستوں سے نجات والا بنا دے گا، تمام نظر بد سے نجات والا بنا دے گا، تمام حسد سے نجات والا بنا دے گا، تمام برائی سے نجات والا بنا دے گا، تمام جھگڑے فساد سے نجات والا بنا دے گا، تمام سستی کاہلی سے نجات والا بنا دے گا، تمام بندش جادو سے نجات والا بنا دے گا، تمام دل کی ناپاکیوں سے
نجات والا بنا دے گا، تمام برے کاموں سے نجات والا بنا دے گا۔ تجھے اللہ جب اپنا بنا دے گا، اپنا بنا لے گا، تو تو جان لے اللہ تیرے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد سے ہی تو تو نے نجات پائی ہے، اللہ کے کرم سے ہی تو نے نجات پائی ہے، اللہ کے علم سے ہی تو نے نجات پائی ہے، اللہ کی عبادت سے ہی تو نے نجات پائی ہے، اللہ کے ذکر سے ہی تو نے نجات پائی ہے، اللہ کی تعریف سے ہی تو نے نجات پائی ہے، اللہ کی بزرگی سے ہی تو نے نجات پائی ہے، اللہ کی پاکی سے ہی تو نے نجات پائی ہے۔ اللہ ہی تو چاہتا ہے تجھے نجات والا بنانا، تجھے رضا والا بنانا، تجھے عطا والا بنانا، تجھے دعا والا بنانا، تجھے شفا والا بنانا، تجھے سخی بنانا، تجھے کرم والا بنانا، تجھے درجے والا بنانا، تجھے طریق والا بنانا، تجھے حقیقت نور حق والا بنانا۔ اللہ ہی تو بنانا چاہتا ہے اور اللہ نے ہی بنایا ہے، اللہ ہی قادر تخلیق قدرت کائنات ہے، اللہ ہی وجود حاضر یقین گمان رہنمائی پاسداری عبادت جسم و جان ہے۔ اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے پکارا کرو اور مدد اللہ سے ہی مانگا کرو۔ جن ذریعوں سے اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے انہی ذریعوں کو اپنا کر اللہ سے مدد مانگا کرو، اور جب تم اللہ کی مدد کے قائل ہو جاؤ گے اور اللہ کی مدد کو پا لو گے تو یقیناً تم تمام دنیا آخرت اور قبر کے عذابوں سے نجات والے ہو جاؤ گے۔ اے مومن، تو جان لے تجھ پر اللہ کے کتنے احسان ہیں، تجھ پر اللہ کے کتنے انعام ہیں، تجھ پر اللہ کے کتنے حکم ہیں، اور تجھ پر اللہ کے کتنے فرض ہیں، اور تجھ پر اللہ کی کتنی محبت ہے، اور تجھ پر اللہ کی کتنی رحمت ہے، اور تجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہے۔ اللہ تیرے لیے ہی تیرا مددگار ہے، اور تو اللہ سے ہی مدد مانگا کر، اور اللہ ہی مدد کرنے والا سب سے بڑا مددگار ہے۔ رب تعالیٰ نے اے مومن تجھے جو جو عطا کیا ہے کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا۔ رب کی عطا ہی تو تیرے لیے سب سے بڑی دلیل تعریف شان توحید حق ہے۔ اللہ کی عطاؤں کو جب تو جان لے گا تو اللہ کی ہی تعریف کرے گا، اور اللہ سے ہی مدد مانگے گا، اور اللہ کو ہی مدد کے لیے پکارے گا، اور اللہ کو ہی مدد میں اپنا دوست مانے گا، اور اللہ ہی سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ اے مومن تیرا دوست ہے، اپنے دوست ہی تو مدد مانگ، وہی تیرا مددگار ہے، اور مدد کے طریقوں سے ہی مدد مانگ۔ اگر تو چاہتا ہے کہ بندش سے نجات پانا تو رات کو درود پڑھا کر، دن میں روزہ رکھا کر، اور سورہ اخلاص کی کثر کیا کر، اور استغفار کیا کر، اور تیسرا کلمہ پڑھا کر۔ جب یہ تو عمل کرے گا اللہ اس عمل کی برکت سے تجھے تمام اندھیروں سے نجات دے دے گا، تمام بندشوں سے نجات دے دے گا، تمام بے برکتیوں سے نجات دے دے گا، تمام نحوستوں سے نجات دے دے گا، تمام بیماریوں سے نجات دے دے گا، تمام پریشانیوں سے نجات دے دے گا، تمام نظر بد سے
جادو سے نجات دے دے گا، تمام بے برکتیوں سے نجات دے دے گا، تمام برے کاموں سے نجات دے دے گا، تمام بری صحبت سے نجات دے دے گا۔ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی مدد کو حاصل کر، اللہ کی مدد سے تمام آفتوں مصیبتوں سے نجات پا، اور نجات دینا ہی طریق ربوبیت بادشاہی توحید حق ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے والے تو بھی تعریف والا ہو جا، اللہ کی عبادت کرنے والے تو بھی پرہیزگار ہو جا۔ عبادت اسی کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، اور جس کی عبادت قبول ہو جائے اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اگر اللہ سے مدد اے مومن بندے چاہتا ہے تو جان لے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کر، اور اللہ ہی کو راضی کیا کر، اور اللہ کی ہی رضا تلاش کیا کر، اور اللہ کے لیے ہی راضی رہا کر۔ اور جب تیرے اندر یہ رضا والی خوبی، وفا والی خوبی، عطا والی خوبی، دعا والی خوبی، شفا والی خوبی، راحت قلب جسم و جان والی خوبی، انعام والی خوبی، پاکی تصدیق ایمان والی خوبی، ولایت نور رسالت توحید حق والی خوبی، پاکی اور پرہیزگاری والی خوبی، توکل اور صبر والی خوبی، ذکر فکر اور طرف والی خوبی، دوستی بقا شفا عطا والی خوبی پیدا ہو جائے تو جان لینا اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے۔ تیرے ساتھ اللہ کی مدد کا اظہار بھی ہو تو پھر تو کبھی بھی اللہ کی مدد پر شک نہ کرنا، اللہ ہی تو ہے جو اے مومن تجھے شک سے پاک کر کے اپنے قریب کرتا ہے۔ جب تو شک سے پاک ہو جائے گا تو اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ جب تو اللہ کے قریب ہو جائے گا تو ہر حال میں اللہ کو اپنا مددگار، دوست، ہمدرد اور رہنما پائے گا۔ اللہ ہی تو ہے تجھے اپنا دوست بنانا چاہتا، اللہ کی چاہت کو اپنا کر اے مومن بندے اللہ کا دوست ہو جا۔ تمام پریشانیاں اللہ پھر تیری اپنے قبضے قدرت سے کرم فرما کے حل فرما دے گا، اور تمام پریشانیوں سے تجھے نجات عطا فرما دے گا۔ چاہے اولاد کی پریشانی ہے، چاہے کاروبار کی پریشانی ہے، چاہے جسم و جان کی پریشانی ہے، چاہے حالات کی پریشانی ہے، چاہے زبان اور نگاہ کی پریشانی ہے، چاہے گناہ کی پریشانی ہے، چاہے نافرمانی کی پریشانی ہے، چاہے بے برکتی کی پریشانی ہے، چاہے نحوست کی پریشانی ہے، چاہے بیماری کی پریشانی ہے، چاہے شادی کی پریشانی ہے، چاہے نکاح کی پریشانی ہے، چاہے اولاد کی پریشانی ہے، چاہے کامیابی کی پریشانی ہے، چاہے سلامتی اور عزت و عظمت اظہار بقا کی پریشانی ہے،
کسی بھی تو پریشانی میں اگر مبتلا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دل کو صاف اور پاک کر کے، بدن کو صاف اور پاک کر کے، خیالات کو صاف اور پاک کر کے، زبان اور نگاہ کو صاف اور پاک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب تو پاک ہو کر حاضر ہوگا تو اللہ تیری مدد کرے گا، اور اللہ کی مدد ہی تو ان کو حاصل ہوتی ہے جو جان قلب ایمان نگاہ زبان سماعت جسم و جان سے پاک ہوتے ہیں۔ پاکی ہی تو اللہ کی مدد کی سب سے بڑی تعریف ہے، اور جس نے اللہ کی مدد کی سب سے بڑی تعریف پاکی کو پا لیا تو وہ اللہ اس پاکی کے بدلے اسے تمام پریشانیوں میں مدد کر کے نکال دے گا۔ اللہ ہی کی مدد سے اے مومن انسان تو پریشانیوں سے نکل سکتا ہے، تو بیماریوں سے نجات پا سکتا ہے، تو گھبراہٹ سے شفا پا سکتا ہے۔ اے مومن تجھے اگر اللہ سے پانا ہے، اللہ کا ہو جانا ہے، اللہ کی اپناہت کو اپنانا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم اور فضل میں فضل والا ہو جانا ہے، تو تجھ پر لازم ہے کہ تو پاکی کو اختیار کر، اور پاکی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کر، اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو مددگار مان، اور اللہ کو مددگار مان کے اللہ سے ہی مدد کا طلبگار ہے، کسی اور سے مدد نہ مانگنا۔ اللہ تیری مدد کرے گا، اور اللہ ہی تو مدد میں سب سے بڑا مہربان، رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ کے اسموں سے اگر تو چاہتا ہے مصیبتوں سے نکلنا، آفتوں سے نکلنا، بلاؤں سے نکلنا، بیماریوں سے نکلنا، ناپاکیوں سے نکلنا، رنجشوں اور غموں سے نکلنا، بندشوں اور جادوؤں سے نکلنا، نظر بد اور حسد سے نکلنا، تو اللہ کے اسموں سے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دے۔ جب اللہ کے اسم رحمان اور رحیم سے تو مدد مانگے گا تو اللہ تجھ پہ اپنا کرم فرمائے گا۔ اللہ کا جو بھی اسم مومن پکارتا ہے، اللہ کی شان قدرت توحید حق یہی ہے کہ اس اسم کی دولت اللہ بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ جب تجھے اللہ اپنے اسموں کی بدولت عطا کر دے گا تو تجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا، اور تیری مدد کر کے تجھے تمام آفتوں سے نکال دے گا۔ شان توحید بادشاہی ہی تو مدد حق ہے، جس کو اللہ کی مدد مل جاتی ہے وہ تمام بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے، تمام آفتوں سے نجات پا لیتا ہے۔ اللہ کی مدد کے بے پناہ طریقے ہیں، صدقہ کرنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، دل صاف رکھنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، پاکی سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ذکر سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، روزے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، باوضو رہنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نماز سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور رونے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے پر بھی
اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نیکیاں کرنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، حسن اخلاق سے ملنے پر بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ایک دوسرے پر سلام بھیجنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، خدمت کرنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، دوا لینے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، رات کی عبادت سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، چپ کے رونے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تعریف کرنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اچھے گمان رکھنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اچھی زبان سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اچھی نگاہ سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ والوں کے چہرے دیکھنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور اللہ والوں کے قریب بیٹھنے سے بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، مطمئن ہونے پر بھی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے صبر کرنے پر بھی اللہ کی ہی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اے مومن، تو کسی طریقے سے بھی اللہ کی مدد کا حقدار بن جا، اللہ نے تیری مدد کے لیے ہزاروں طریقے اور ہزاروں نسبتیں اور ہزاروں علم اور عبادتیں اور غم رکھے ہوئے ہیں، تو غم کے ذریعے بھی اللہ کی مدد حاصل کر سکتا ہے، تو قرضے کے ذریعے بھی اللہ کی مدد حاصل کر سکتا ہے، تو توبہ کے ذریعے بھی اللہ کی مدد حاصل کر سکتا ہے، اب تجھ پر ہے کہ تو کس ذریعے سے اللہ کی مدد چاہتا ہے، تیری چاہت ہی تو اللہ کی چاہت ہونی چاہیے، اللہ کی چاہت ہی تو یہی ہے کہ تو اللہ سے مدد مانگ، اللہ تیرا مددگار ہے۔ طریق ربوبیت رسالت حق ہی تو مدد ہے، جس نے اللہ کی مدد کو پا لیا اسے اور کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ سے مدد مانگ کر، اللہ سے کرم مانگ کر، اللہ سے حفاظت مانگ کر، اور اللہ سے قرب مانگ کر، اور اللہ کی پناہ مانگ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ اللہ تجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے تو اللہ نے تجھ پر آزمائشیں ڈالی ہوئی ہیں، تاکہ تو جس بھی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو اللہ سے غافل نہ ہو اور اللہ سے مدد مانگنے لگ جائے۔ اللہ تجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جس کی مدد اللہ رب العزت کرے وہی تو عزت پاتا ہے، وہی تو فتح پاتا ہے، وہی تو کامیاب ہو جاتا ہے، وہی تو رضا پاتا ہے۔ اللہ کی رضا ہی تو تمہاری مدد کے لیے ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہی تو اے بندے اللہ کی رضا ہے۔ مدد مانگا کر اللہ تجھ سے راضی ہوگا، مدد مانگا کر اللہ تجھ پہ مہربان ہوگا، اللہ سے مدد مانگا کر اللہ تیرے قریب ہوگا، اللہ سے مدد مانگا کر اللہ تیری مدد کر کے تجھے سلامتی والوں میں شامل کر لے گا، اور اللہ جنہیں سلامتی والوں میں شامل کر لیتا ہے وہی تو اللہ کی مدد کی دلیل بن جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد کی دلیل بنا کرو اور اللہ سے ہی مدد مانگا کرو، اور اللہ ہی مدد کرنے والا سب سے بڑا بے نیاز اور خالق اور قادر ہے۔
اللہ کی قدرت سے اے بندے تو اللہ کو جان جا، اللہ کی رحمت سے اے بندے تو اللہ کو پہچان جا، اللہ کی محبت سے اے بندے تو اللہ کو دوست مان جا، اللہ کی محبت ہی اے بندے تیرے لیے پیغام دوستی قرب دلیل اظہار تعریف حق ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑا تعریف والا ہے اور اللہ ہی غفور و رحیم ہے۔ کسی بھی بیماری پریشانی میں اگر اے مومن انسان تو مبتلا ہے تو رات کو کثرت سے درود پڑھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے پر رویا کر، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا کر اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں سے نجات مانگا کر، اور دن میں باوضو ہو کر نماز پڑھا کر اور تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد کیا کر، سورہ اخلاص پڑھا کر، سورہ فاتحہ پڑھا کر اور استغفار پڑھا کر، ان عملوں کی وجہ سے اللہ تیرے لیے رحمت کے، کرم کے، عطا کے، بخشش کے، رزق کے، خوشیوں کے، راحتوں کے، کرم کے، فضیلتوں کے، بزرگیوں کے دروازے کھول دے گا، شفا کے دروازے کھول دے گا، تمام بندشیں، تمام جادو، تمام شر، تمام حسد، تمام چغلی غیبت، تمام ریاکاری، تمام بغض سے نجات دے گا اور تجھے نجات دے کر اپنے حفظ و ایمان میں سلامتی والا بنا لے گا۔ اللہ ہی تو سلامتی دیتا ہے، اللہ ہی تو سلامتی والا بناتا ہے اور اللہ ہی سلامتی والوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ کی شان بادشاہی ہی تو سلامتی ہے، اور جن کو اللہ کی سلامتی کا علم ہو جاتا ہے وہی تو اللہ کی سلامتی والوں میں شامل ہونے کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اور جن پر اللہ کی سلامتی ہو وہی تو درود والے ہیں، وہی تو دعا والے ہیں، وہی تو عطا والے ہیں، وہی تو بخشش والے ہیں، وہی تو کرم والے ہیں، وہی تو رب کی توحید کی دلیل والے ہیں، وہی عبادت والے ہیں، وہی قرب والے ہیں، وہی نجات والے ہیں، وہی نجات دلوانے والے ہیں، وہی بخشش والے ہیں، وہی شفا والے ہیں، وہی شفا کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی اللہ کے لیے عزت کیا کرو اور اللہ کے بندوں سے اللہ کا علم لیا کرو۔ جن ذریعوں سے اللہ مدد کرنا چاہتا ہے وہ ذریعے اللہ کے اپنا لو اور اپنی مشکلوں میں، پریشانیوں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، رنجشوں، غموں میں، بندشوں اور جادوؤں میں اگر تم مبتلا ہو تو اللہ کی مدد سے نجات پالو اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جو انسان مومن اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور جسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا وہی تو اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی آپ حفاظت کرتا ہے، اور اللہ ہی جان و مال، جسم و جان کا امین ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اسے بھلا کون کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر نقصان سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ، اگر آفت، مصیبت اور جسم و جان کی بلاؤں سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ، اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ، اگر جادو بندش سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ، اگر نظر بد شر سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ، اگر نحوست، بے برکتی، بے دینی،
سے بچنا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ۔ جو انسان مومن اللہ کی پناہ والا ہوگا وہی تو اللہ کی رضا والا ہوگا، اور جو اللہ کی رضا والا ہوگا وہی تو عبادت والا ہوگا، اور جو عبادت والا ہوگا اسی کا تو اللہ مددگار ہوگا، اور جس کا اللہ مددگار ہے وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ اے مومن، اللہ کی عبادت کیا کر، اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ سے گناہوں سے نجات کا طلبگار بن جا، شفا کا طلبگار بن جا، اللہ سے محبت کر، اور اللہ ہی محبت کے لائق ہے۔ اللہ سے دوستی کر، اور اللہ ہی سب سے بڑا دوست ہے۔ اللہ کی عبادت کر، اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے، اور اللہ سے گفتگو کر، اللہ ہی تیرا دوست ہے۔ اگر تو تمام آفتوں مصیبتوں سے نکلنا چاہتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جا، ہر وقت ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا کر، اور رات کو درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے پڑھا کر۔ اللہ تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بدولت تمام آفتوں مصیبتوں بلاؤں سے، تمام پریشانیوں، تمام بیماریوں سے، تمام آزمائشوں اور تمام بے برکتیوں سے نکال کر برکت والا کر دے گا، عزت والا کر دے گا، قرب والا کر دے گا، نور والا کر دے گا، رحمت والا کر دے گا۔ اللہ تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے شفا دے دے گا، اپنی انعاموں کی عطا دے دے گا، اور تجھے بخشش کی دعا دے دے گا۔ اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا، اور درود پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو گرائے، اور آنسو گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو مانگا، وہی تو سب سے بڑا دولت والا ہے، وہی تو سب سے بڑا عزت والا ہے۔ اے مومن، تو سب سے بڑا دولت والا بن، سب سے بڑی عزت والا بن، برکت والا بن، ہمدرد بن، سہارا بن، علم والا بن، عطا والا بن، دعا والا بن، وفا والا بن، رضا والا بن۔ تیرا بننا ہی ایمان نور سلامتی حق ہے، اور تیرا بنانا بھی ایمان نور سلامتی حق ہے، اور تو ہی اللہ کے حق ادا کرتا ہے، اور اللہ تیرے حق ادا کرتا ہے۔ یہی شان ایمان سلامتی حق ہے، یہی شان ایمان سلامتی حق ہے، یہی شان ایمان نور حفاظت جسم و جان حق ہے۔ اللہ ہی تو حق ہے، اور اللہ حق والوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور وہی اللہ کے حق کو جانتے ہیں جو اللہ کی پسند کو مانتے ہیں۔